اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ قیامت والے دن فرشتے اعلان کریں گے کہ نظر جھکا لو، فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرنے لگی ہیں۔ عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ پیاری دوپٹے میں ہی لگتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ جب شوہر اپنی روٹی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھیں، اسی برتن میں اسی جگہ سے منہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی نوش فرماتے تھے۔ اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی، مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فخر سے کہا کریں اللہ ہے نا، اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ لفظ لڑکیاں تشریح کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن، کسی کی رحمت۔ رب واقف ہے تمہارے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا دعائیں تمہاری، ذرا صبر کرو۔ تمہاری دعاؤں پر قرب ہوگا، ضرور ہوگا، بس تم نے دعائیں مانگنا نہیں چھوڑنا۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ورنہ دعا تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہارے دل کی ہر وہ مراد پوری کرے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ بیٹیوں کے لیے باپ کیا ہوتا ہے، بس بیٹیاں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ، میں اپنی اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے، احسان زندگی بھر کا۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ ہی اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ضعف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے اللہ، تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ 1، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ 2، اپنے دوست کے غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اللہ بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔
دکھ میں بھی کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ وہ جو خوش نصیب ہو جسے اللہ آزمائش کے قابل سمجھا۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، وہ شاید وہ ہیرا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دے کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکو، والدین، بچہ، غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، بس وہ 2 جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بےزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان کا اظہار صرف 2 لفظوں کو ضائع مت کرو۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک بار ہی کرو۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا۔ انسان واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ تم یہ سوچنا کہ اس نے تم پر کتنا اعتبار کیا۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرتا ہے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایمان والوں کو بے وقوف، بے ایمان کو عقلمند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ یقین جانو اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تھینک یو فار واچنگ۔